اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد ملکہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز۔ آج ہماری جو موضوع ہوگا وہ ہے والدین کے حقوق۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ والدین کے ساتھ نیکی کا مطلب کیا ہے؟ کہا وہ تو بہت طویل بات ہے۔ کہا اچھا پھر یہ بتائیں کہ والدین کے ساتھ نافرمانی کا کیا مفہوم ہے؟ کہا وہ بھی طویل ہے، لیکن ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اگر بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، پھر اپنے کپڑوں کو جھاڑتا ہے اور گرد اڑ کر باپ پر چلی جاتی ہے تو یہ اللہ کے ہاں نافرمان لکھا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ہم جگہ جگہ پر دیکھتے ہیں جہاں عبادت کا تذکرہ ہوا وہاں والدین کے ساتھ احسان کی بات کی گئی ہے۔ عبادت کرو اللہ کی، احسان والدین کے ساتھ کرو، اور یہ وعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور احسان سب سے زیادہ والدین کے ساتھ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ شخص زمین پر اپنی ناک کو رگڑے لیکن اس کو موت نہ آئے، یعنی موت کی سختی اس شخص پر وارد ہو جس کے بوڑھے والدین ہو، ایک یا دونوں، ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔ ایک اور صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے بدبخت ہیں جن کی فرض نماز قبول نہیں ہوتی۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو والدین کے نافرمان، نیکی کر کے احسان جتانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔ تیسری روایت صحیح الجامع کی ہے، 3 ایسے بد نصیب ہیں اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو ان پر جنت حرام ہے۔ پہلا شرابی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا دیوس۔ دیوس کیا ہوتا ہے؟ ایسا انسان جس کے اندر غیرت ہی نہ ہو، اس کے گھر میں حیاسود واقعات اور مناظر ہوں اور اس کو کوئی پریشانی ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے چاہیے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول، میری خدمت اور میرے حسن سلوک سے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قل، کہا امکا، کہا تیری ماں۔ پھر کہا قلت ثم من، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ پھر 3 مرتبہ اس نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ تمہاری ماں سب سے زیادہ حق رکھتی ہے، تم ان کے ساتھ سلوک کرو، تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ چوتھی بار پوچھا، قالا، جب اس نے چوتھی بار یہی سوال پوچھا تو کہا ابو کا۔ آج کل کیا ہے، والدین کو پرانے زمانے کا سمجھتے ہیں، ان کو کیا پتہ دنیا کہاں جا رہی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں دنیا کے ٹرینڈ کیا ہیں، تو پھر وہ والدین کی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے والدین کو مصیبت سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ ہی مصیبت میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق، والدین کی خدمت مصیبت نہیں، مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ ان پر کبھی مشکل نہیں آنے دیتے۔ اتفاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا، وہ نوجوان آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، میرا مال میرا باپ کھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ بلا کے لاؤ اپنے باپ کو۔ کتنا دکھ ہوا توبہ۔ ادھر سے جبرائیل علیہ السلام فوراً آ گئے۔ اللہ نے حکم دیا، جب یہ شخص آئے تو اس سے پوچھنا، تم نے دل ہی دل میں کیا کہا ہے؟ تیرے کانوں نے بھی نہیں ابھی سنا۔
تو وہ جب وہ آئے تو پوچھا باپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیسے کیا. اے میرے بیٹے تم میری شکایت لے کر آ گئے. بچپن سے میں تمہیں غذا دیتا رہا. تم بیمار ہوئے ساری ساری رات بیدار ہو کر میں گزارتا، اور بیمار تم ہوتے ساری ساری رات میں روتا رہتا. میں اس امید پر تھا کہ جب تم جوان ہو گئے تو میرے دستے بازو بنو گے، لیکن جب تم گڑیل جوان ہوئے تو تم نے ہر سخت بات، ہر غلط بات میرے ساتھ کرنا شروع کر دی. ہائے کاش تم مجھے باپ کا درجہ دیتے. لیکن پڑوسی بھی اپنے پڑوسی کا احترام کرتا ہے، تم مجھے پڑوسی ہی سمجھ لیتے. اس وقت اللہ کے رسول نے اس بچے کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا آج کے بعد مجھے کوئی شکایت نہ آئے. تو دوسرا جو ہے تیرا مال جو ہے تیرے باپ کا جو ہے وہ تیرے باپ کا ہے. تم کس کی شکایت کرتے ہو کہ میرا باپ میرا مال کھا گیا؟ والدین کی عزت وہی انسان کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ والدین کو راضی کر لے، اور جو اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہے وہ والدین کو ناراض کر لے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جنت ماں کے قدموں تلے ہے. اور باپ کے بارے میں فرمایا جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اور یہی ہے کہ درمیان والا دروازہ جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور وہی باپ ہے. اللہ کے ہاں محبوب عمل یہ کہ والدین کے ساتھ نیکی کی جائے. جو والدین کی خدمت کرتا ہے ان سے حسن سلوک کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، وہ شخص اللہ کے ہاں بھی محبوب بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، جہاد پر جانا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے والدین سے اجازت لی ہے، جاؤ ان کے پاس، ان کی خدمت کرو، اور اس کا بھی اجر جہاد کے برابر ہے. سوچیں ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے کہ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں اور جہاد پر جانے کا اجر مل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے. اس نے حقوق اس کے مطابق دیے. اور یہاں ایک نقطہ اور بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام دین عدل بھی ہے اور دین مساوات بھی. مساوات سے مراد ہر ایک کو حصہ برابر ملتا ہے کسی بھی چیز میں جائیداد. دین کے عدل سے مراد اس کا استحقاق دیتا ہے. آج کے بعد آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن پر ایک حق اللہ کا ہے اور دوسرا اللہ کے بندوں کا حق ہے. یہ ہے کہ اس کو ایک مانا جائے، اس کی تمام صفات و کمال کے ساتھ مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس سے ملاقات کا یقین رکھتے ہو تو سب کام اسی کی رضا کے مطابق کیے جائیں، دل کی آمادگی سے ان کی اطاعت کی جائے. اور بندوں کا حق یہ ہے کہ جو کوئی بھی رشتہ دار یا پڑوسی یا شریک معاملہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کے لیے وہی پسند کیا جائے جو اپنے لیے کرتے ہیں. دوسروں کا احترام کرنا، انہیں نفع پہنچانا، انہیں تکلیف سے بچانا، ان سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنا، کسی کے مال جائیداد پر ناحق قبضہ نہ کرنا، حسن زن کا معاملہ کرنا، خیر خواہی کرنا، یہ تمام چیزیں بندوں کے حقوق میں آتی ہیں. انسان کے حقوق میں سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے. اللہ کی عبادت کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک سب سے بڑی نیکی ہے. ان کا شکر گزار رہنا ضروری ہے. ان کے ساتھ جو ہے بھلائی کے معاملات کرنا بھی، کیونکہ جو انسانوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہ کرے گا. کسی کے احسان کا اعتراف کرنا بہت بڑی نیکی ہے. اس کے سب سے بڑے حقدار ہمارے والدین ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. تو یہ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں
اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور اس کی ماں نے اسے تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تکلیف سے جنا، اور اس کا حمل اور دودھ چھڑانا 30 ماہ کی مدت ہے، حتیٰ کہ جب وہ اپنی کمال جوانی کو پہنچا اور 40 برس کا ہو گیا، تو اس نے دعا کی، اے میرے رب، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جو تو پسند کرے، اور تو میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر۔ بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی، اور بلا شبہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، خاص طور پر والدہ کا یہاں لفظ وصینا استعمال ہوا ہے جو کہ تاکیدی حکم ہے، یعنی ہم نے انسان سے عہد لیا اور اس عہد کو وصیت بنا دیا، تاکہ ہم عنقریب اس سے پوچھیں گے کہ آیا اس نے اس وصیت کو پورا کیا یا نہیں، اور اس نے اس وصیت کی حفاظت کی یا نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنے بندوں پر لطف و کرم اور والدین کی عزت و توقیر ہے کہ اس نے اولاد کو حکم دیا کہ وہ 2 بات میں نرمی برتیں، دیگر احسانات کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے سامنے عاجزی اختیار کریں، اور ان کی عزت کر کے ان کا احسان مان کر ان کو ضروری چیزوں میں مدد دے کر، ہر طرح سے تکلیف دینے والے قول و فعل سے بچ کر والدین کے ساتھ احسان کیا جائے، خصوصاً والدہ کے ساتھ، اس لیے کہ ماں زیادہ مشقت برداشت کرتی ہے، تو ماں نے جو مشقت پر مشقت اٹھائی، حمل سے لے کر اس کی پیدائش اور پھر 2 سال تک دودھ پلانا، یہ تمام محنت اور تکالیف اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اور ماں ہی بچے کی تربیت کرتی ہے، جو محنت اور مشقت کرتی ہے، دن رات اس کے لیے جاگتی ہے، دعائیں کرتی ہے، ان گنت احسانات ہیں جو ایک ماں اپنے بچے کے لیے کرتی ہے، اس لیے والدہ کا حق زیادہ ہے، اس لیے حق میں ماں کے 3 درجے ہیں، باپ کا 1 درجہ، ماں کا حق باپ سے زیادہ تاکید والا ہے۔ 3 کام ایسے ہیں جو باپ نہیں کرتا، یعنی باپ میں ان میں سے کسی کام میں باپ شریک نہیں ہوتا، تو اس میں جیسے ماں کا حمل میں بوجھ کو اٹھانا، اس کی پیدائش کی تکلیف برداشت کرنا، 2 سال تک دودھ پلانا، اس لیے کہا میرے شکر گزار بنو، اور پھر اپنے والدین کا لوٹنا تم نے میری ہی طرف ہے، میرا شکر انشکرنی، اور میرا شکر ادا کرو، یعنی سب سے پہلا حق تو ہمارے رب کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور یہ شکر گزاری اس طرح کے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری کے لیے استعمال کیا جائے۔ پھر اللہ کے حق کے بعد والدین سے اس نے سلوک کی تلقین کی کہ ان کو خوش رکھو، یہاں ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر اور تربیت کی نعمت پر والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 5 نمازیں جب انسان پڑھتا ہے تو ایک طرح سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور ان دونوں کا بھی شکر ادا کرتا ہے۔ جو مسلمان نمازوں کا پابند ہو تو ہر نماز میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب اگر بعد میں یہ بھی پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی اطاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں ہی ہے، جہاں کہ سورۃ نساء میں بھی آتا ہے وبالوالدین احسانا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور والدین کے ساتھ سورہ بقرہ میں بھی آیا والدین کے ساتھ احسان کرنا بہت عظیم نیکی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ماں کا حق جو ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے، یہاں جو خاص طور پر پچھلی آیات میں 40 سال کا ذکر جو ہے عمر کا ذکر اس لیے کیا کہ عموماً اس عمر میں پہنچ کر خود ماں باپ بن جاتے ہیں بچے،
اور بن چکے ہوتے، جب ان کی اولاد نافرمانی کرتی ہے تو پھر ان کو احساس ہوتا کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، تو وہ اپنے ماں باپ کو دعا کے لیے بھی دعا کرتا ہے اور اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جب قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، تو وہ بھی اپنے جو ہے والدین کے جو ہے بہت زیادہ شکر گزار تھے۔ قرآن پاک کہتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اے یحییٰ کتاب کو قوت سے پکڑ، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں قوت فیصلہ دی اور اپنی طرف سے شفقت اور پاکیزگی دی، اور وہ نہایت متقی تھا اور اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا، وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے صرف بتائی گئی کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، خاص طور پر والدہ کا ذکر کیا، تو جو ہے وہ اور اپنی والدہ سے نیکی کرنے والا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ تو اب یہ ہے کہ پھر یہ بھی ہے کہ نفل عبادت سے زیادہ میں جو ہے ماں کا زیادہ حق ہے کہ اگر والدین آواز دیں تو نفل نماز توڑ کر ان کا جواب دینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گود میں 3 بچوں کے سوا کسی نے بات نہیں کی، اول عیسیٰ علیہ السلام نے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بزرگ تھے جن کا نام جریج تھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی ماں نے انہیں پکارا، انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ میں والدہ کا جواب دوں یا نماز پڑھتا رہوں۔ اس پر ان کی والدہ نے 2-3 بار آوازیں دی، تو پھر انہوں نے جواب نہیں دیا، نماز پڑھتے رہے۔ تو والدہ نے ناراض ہو کر بد دعا کی، اے اللہ، اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک یہ زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ جریج اپنے عبادت خانے میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک فاحشہ عورت آئی، اس نے بدکاری چاہی، لیکن جب انہوں نے اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کیا تو پھر وہ ایک چرواہے کے پاس آئی اور اسے اپنے اوپر قابو دے دیا۔ اس سے اس کے ایک بچہ پیدا ہوا، ان کی قوم کے لوگ آئے اور ان کا عبادت خانہ توڑ دیا، انہیں نیچے اتار کر لائے اور انہیں گالیاں دی۔ انہوں نے کیا کیا؟ وضو کر کے نماز پڑھی، اس کے بعد بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے؟ بچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول پڑا کہ چرواہا ہے فلاں، اور اس پر ان کی قوم شرمندہ ہوئی اور کہا کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں گے، لیکن انہوں نے کہا ہرگز نہیں، مٹی کا ہی بنے گا۔ تو اس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ان کا۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تو اللہ تعالیٰ مدد بھی ضرور کرتا ان کی۔ اسی طرح جو ہے نا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر والدہ کو ضرورت ہو تو نفل عبادت چھوڑ کر والدہ کی مدد کی جا سکتی ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ اسی طرح والدہ کی اطاعت بھی کرے اگرچہ اللہ کی اطاعت کے مطابق ہو۔ اسی طرح والد کو تحفہ بھی واپس لینے کی اجازت ہے، اگر ان کا بچہ کوئی تحفہ دیتا ہے تو وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی شخص کو عطیہ دے پھر اسے واپس لے لے
اور سوائے والد کے جو اس نے اپنے بیٹے کو دیا۔ اس کی مثال ایسے جیسے اپنے عطیہ یا کسی کی ہبہ کی ہوئی چیز کی طرف لوٹے۔ وہ کتے کی طرح ہے کہ وہ اپنی قے کو چاٹے، یعنی کتے کا پیٹ بھر جائے اور وہ قے کر دے پھر اسے چاٹے۔ یہ انتہائی کراہت کی بات ہے کہ کسی کو کوئی چیز دے کر واپس مانگی جائے، تو جو والد کوئی چیز دے کر واپس بھی لے سکتا ہے۔ پھر اسی طرح والد سے قصاص بھی معاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ باپ کو اولاد کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ پھر والد کی نسبت بدلنے کی ممانعت ہے، یعنی اپنی جو ہے وہ نسبت سے ہی استعمال کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص جان بوجھ کر اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور سے منسوب کرے تو اس نے کفر کیا۔ سعد بن مالک کہتے ہیں کہ میرے کانوں نے یہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور میرے دل نے اسے یاد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو کسی اور باپ کے ساتھ منسوب کیا اور کسی اور باپ کا نام لگا لیا حالانکہ اس کو پتہ بھی تھا، تو اس پر جنت حرام ہے۔ اللہ کے نافرمان والدین سے بھی صلح رحمی کرنے کا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک دفعہ عبداللہ بن ابی کے پاس سے ہوا۔ وہ ایک جھاڑی کے سائے میں تھا۔ اس نے کہا، ابن ابی کبشہ نے ہم پر غبار اڑا دیا اور اس کے بیٹا جس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو عزت دی، آپ پر کتاب نازل کی، اگر آپ چاہیں تو میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تو اپنے باپ سے نیکی کر، حسن سلوک سے پیش آ۔ یعنی منافق تھا نا باپ، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بدتمیزی بھی کی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے بچوں کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح مشرک والدین کے ساتھ بھی صلح رحمی کرنی چاہیے۔ ماں باپ مسلمان نہ ہو تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کو رکھا جائے، اور عقائد مختلف ہوں تو پھر بھی احسان کا معاملہ ہی نہیں بھولنا چاہیے۔ اسماء بنت ابو بکر کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں میری والدہ مشرکہ تھیں، میرے یہاں آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور کہا کہ وہ میرے پاس کچھ مالی تعاون کی امید سے آئی ہیں، تو کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلح رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اپنے والدہ کے ساتھ صلح رحمی کرو، یعنی اس کی مالی مدد کرو۔ اگر والدین سے حسن سلوک کیا جائے تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اس شخص کو جو حسن سلوک کرتا ہے اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو، رزق میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور ان کے ساتھ صلح رحمی کرے۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا کبیرہ گناہوں کی معافی کا باعث ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں، ایک شخص ان کے پاس آیا، اس نے کہا، میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تو اس نے مجھ سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک دوسرے آدمی نے اس کو نکاح کا پیغام دیا تو اس نے اس سے نکاح کرنا پسند کر لیا۔ مجھے بڑی غیرت آئی تو میں نے اس عورت کو قتل کر دیا، تو کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ تو ابن عباس نے کہا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا، جاؤ اللہ عز و جل سے توبہ کرو، جس قدر ممکن ہو ان کا تقرب حاصل کرو۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ اس پر میں گیا، میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ آپ نے اس سے کیوں پوچھا تھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں نہیں جانتا کہ ماں کے ساتھ نیک سلوک سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والا کوئی دوسرا عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، انسان ہونے کے ناطے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک ان کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ والدین کے ساتھ نیکی کی وجہ سے مشکلات بھی دور ہوتی ہیں۔ وہ 3 لوگوں کا قصہ جو آتا ہے حدیث کی کتابوں میں،
ہمیں ملتا ہے کہ ایک غار میں 3 آدمی پھنس گئے تھے، اس میں سے ہر شخص نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ بنا کر دعا کی، اور ان میں پہلا شخص جس نے اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنایا اس نے کہا اے اللہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے، میں باہر جو ہے جا کر مویشی چراتا تھا، شام کو آتا تو ان کو دودھ نکالتا اور برتن میں پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا، جب میرے والدین پی چکتے تو پھر میں اپنے بچوں اور بیوی کو دیتا تھا۔ اتفاق سے ایک رات واپسی پر دیر ہو گئی، جب میں گھر لوٹا تو والدین سو چکے تھے، پھر میں نے پسند نہیں کیا کہ انہیں جگاؤں، بچے مجھ سے دودھ مانگتے رہے، میں والدین کے سامنے دودھ کا پیالہ لیے اسی طرح کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام صرف تیرا چہرہ چاہنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے اوپر سے اس چٹان کو ہٹا دے اور ہمیں تاکہ ہم آسمان دیکھ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کے بعد وہ پتھر ہٹ گیا، اسی طرح دوسرے شخص نے بھی دعا کی، تیسرے نے بھی دعا کی، بالآخر تینوں باہر آ گئے۔ والدین سے حسن سلوک جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں قرآن کی تلاوت سنائی دی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے۔ حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں دکھایا کہ وہ جنت میں قرآن پڑھ رہے ہیں، یعنی اتنا بلند مقام۔ تو جو ہے اسی طرح جو ہے ویسے کرنی کا واقعہ ہمیں ملتا ہے۔